ایک ایسا بچہ جو 1948 میں انڈیا میں اپنا ہر چیز چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، لیکن آج وہ 17 کمپنیز کا اونر ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عارف حبیب کی، جو آج PIA کا اونر ہے۔ ایک وقت میں لوگ کہتے تھے کہ عارف حبیب کے ایک کال سے یا تو مارکیٹ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان احمد اور ہم اس ویڈیو میں عارف حبیب کے بارے میں بات کریں گے۔ عارف حبیب اپنے والدین کے 8 بچوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ عارف حبیب کا تعلق انڈیا کے ایک پروونس گجرات سے تھا۔ اس کے والد صاحب کے چائے کے باغات تھے، لیکن 1948 میں وہ لوگ اپنا سارا پراپرٹی انڈیا چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان مائیگریٹ کرتے ہیں۔ عارف حبیب جب 17 سال کی عمر کا تھا تو اس کا بھائی کہتے ہیں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے بروکر کام کرو، تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے بروکر کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارے بڑے بھائی کا ویژن تھا کہ وہ ہم سیکیورٹیز بروکریج ہاؤس سیٹ اپ کریں، تو انہوں نے اس میں مجھے بھیجا۔ لیکن 1 سال تک وہ لاس میں چلتے ہیں۔ 1 سال تک اس کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اپنے کام پر لگے رہتے ہیں اور 1990 میں وہ اپنا ایک بروکر ہاؤس کھولتے ہیں۔ جب وہ 1 سال تک لاس میں چل رہے تھے تب اس کا بھائی اس کو بہت ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ پڑی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جیت کر بھی دکھاؤں گا۔ وہ اپنے کام پر لگے رہتے ہیں، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، وہ پیشن رکھتے ہیں، فوکس سے کام کرتے ہیں اور ایک دن وہ اپنا ایک بروکر ہاؤس کھولتے ہیں۔ جب اس نے اپنا بروکر ہاؤس کھولا تھا تب وہ ایک اسمال پرائیویٹ بزنس تھا، تب وہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ بزنس تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ فوکس سے کام کریں گے، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے تو ایک دن وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہی کرتے ہیں، وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اسے کنگ آف اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں۔ عارف حبیب 15 سال تک محنت کرنے کے بعد وہ 7 مرتبہ چیئرمین آف کراچی اسٹاک ایکسچینج بنتے ہیں، کیونکہ تب تک اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس آ چکے تھے۔ یہاں سے عارف حبیب اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے لگتے ہیں اور 2004 میں وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بنتے ہیں اور اس ریجن کا نام ہے سکھ چین گارڈنز، اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پاکستان کے مہنگے ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح 2005 میں وہ پاک عرب فرٹیلائزرز خریدتے ہیں اور 2023 کے ایک رپورٹ کے مطابق پاک عرب فرٹیلائزرز پاکستان میں کھاد پیدا کرنے والے 4th لارجسٹ کمپنیز میں آتے ہیں۔ 2006 میں وہ اپنا ایک سیمنٹ کی فیکٹری قائم کرتے ہیں اور 2007 میں وہ عائشہ اسٹیل ملز کا پارٹنر بنتے ہیں۔ عائشہ اسٹیل مل پاکستان میں 2nd لارجسٹ اسٹیل مل کمپنی ہے۔ 2015 میں 28 ایکڑ کی زمین پر وہ اپنا ایک فرم قائم کرتے ہیں، جہاں سے وہ دودھ کی پیداوار شروع کرتے ہیں اور اب وہ فرم پاکستان میں ڈیری پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھیں تو عارف حبیب پاکستان کے 17 سے زیادہ کمپنیز کا مالک ہیں اور ریسنٹلی عارف حبیب نے PIA بھی 135 بلین روپے میں خریدا ہے۔ عارف حبیب ایک ایسا بندہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی لاس میں چل رہا ہو تو اسے خرید کر اس کو پروفٹ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ انشاءاللہ PIA کو بھی وہ کہتا ہے کہ ہر سال PIA کا جہاز بڑھتے جائیں گے اور PIA بھی انشاءاللہ ایک دن ورلڈ کے ٹاپ لسٹ میں آ جائیں گے۔ ہمارا یوتھ عارف حبیب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا چیز جو ہم عارف حبیب سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے جی ہمبلنس۔ وہ ہمیشہ ہمبل رہتا ہے، کبھی اس نے اپنے دولت کے اوپر غرور نہیں کیا۔ دوسرا چیز فلیکسیبلٹی اور پیشنس۔ اس کے پورے کیریئر میں اس نے بہت سے مشکلات فیس کیا ہے، لیکن اس نے ان سارے مشکلات کا پیشنس سے سامنا کیا ہے، اس نے صبر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی دیا ہے۔ تیسرا اور لاسٹ چیز جو ہم عارف حبیب کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے جی رسک لینا۔ انسان کو ہمیشہ رسک لینا چاہیے۔ جتنے بھی عارف حبیب کے اپنے کیریئر میں اس نے بہت زیادہ رسک لیا ہے، اس نے رسک لیا ہے، صبر کیا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ اس نے محنت بھی کیا ہے۔ اس لیے رسک لینے سے کبھی بھی نہ ڈرے، ہمیشہ رسک لے لیں۔ اگر ہم جتنے بھی سکسیسفل لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسا سکسیسفل پرسن نہیں ہے جس نے رسک نہ لیا ہو اور کامیاب ہوا ہو۔ ہر سکسیسفل پرسن رسک لے کر ہی کامیاب ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔